محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بسایا۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا مقصد انسان کو راحت والی زندگی مہیا کرنا ہے۔ چنانچہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں کام کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو سہولتیں ملیں، راحتیں ملیں، تنگی کا شکار نہ ہو، مشکلات سے بچ جائے۔ تمام مخلوقات کا مقصود انسان کو راحت پہنچانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے جتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے۔ انسان ہوا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ نے ہوا کا ایک پورا نظام بنایا کہ کس طرح سے ہوا جنریٹ ہوتی ہے، اور ہوا ہی نہیں، پھر ہوا کی قسمیں الگ الگ ہیں، گیسز کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری کتنی گیسیں ہیں۔ انسان کو سوٹ کرنے والی، بلکہ انسان کی زندگی کو کھڑا رکھنے والی گیس آکسیجن ہے۔ اب وہ اللہ جل شانہ نے اس آکسیجن کو کس طرح سے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو پھر بیلنس کرتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے پیدا کرنے کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے، یہ تو سائنس میں جا کر کے پتہ چلے گا۔ ہم شارٹ میں اتنا کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان زندگی تب گزار سکے گا جب اس کو ضرورت کی ہوا مل جائے، اور اگر ہوا نہیں ہوگی تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی وجہ سے اس کرۂ ارض سے باہر اگر نکل جائیں گے، اور جہاں تک اس کرۂ ارض کی حدود ہیں، ان حدود سے باہر جب نکل جائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے ہوا بنیادی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو مہیا کیا۔ اس مہیا کرنے کے لیے اللہ نے کتنا وسیع نظام بنایا، اس کے لیے بہت تفصیل سے پڑھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے دوسری اہم ترین چیز پانی ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں گزار سکتا۔ پانی ہی کے ذریعے سے انسان زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے حیوانات زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے زمین سے تمام چیزیں اگتی ہیں۔ قرآن نے اس کو اعلان کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے۔ اور آج کی سائنسی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ زمین سے باہر جب مختلف سیاروں پر زندگی کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پانی کے امکانات ہیں تو شاید زندگی وہاں ممکن ہے، اور اگر پانی کے امکانات ہیں تو زندگی وہاں نہیں بن سکتی۔ تو سب سے پہلے دوسرے پلانٹس میں جا کر، دوسرے سیاروں پر جا کر کے پانی کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پانی اگر وہاں مل سکا تو پھر، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، کیونکہ پانی پیدا ہونے کا جو سورس اللہ نے بنایا ہے وہ سورس وہاں نہیں ہے۔ پانی پیدا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسیں ہیں، اور گیسیں وہاں ہیں نہیں۔ اللہ کو قدرت ہے، وہاں جب چاہیں گے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کائنات میں پانی صرف زمین پر ملتا ہے، اور یہ زمین پر بھی ملتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی کے بارے میں ہر جگہ فرمایا، جب میں چاہوں گا تو اتاروں گا، اور پانی کے اتارنے کی ساری نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ آج چونکہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں ہم بہت ساری وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ سکولوں اور کالجوں میں واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ساری تھیوریاں ٹھیک اتنی ہی ہیں جتنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس سے باہر ایک جز بھی باہر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے اگر واٹر سائیکلنگ کی کوئی سا بھی پارٹ پڑھیں گے، پانی، یہ گیس پانی کیسے بنتا ہے، پھر یہ گیس پانی بننے کے بعد پھر واپس یہ جو بادل کیسے بنتا ہے، پھر بادل بننے کے بعد پھر کیسے فضا کے اندر ایک خاص قسم کے ٹمپریچر سے ٹکرا کے پھر واپس پانی بنتا ہے، پھر برستا کیسے ہے، اور برسنے کے بعد پھر زمینوں میں کیسے سٹاک ہو جاتا ہے، پھر واپس کیسے نکل آتا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ پانی میں اتارتا ہوں اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اتارتا ہوں، اور اگر تمہارے حوالے میں نے پانی کا نظام کیا ہوتا تو تم پانی کو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تم سٹاک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم سٹاک کرتے تو پانی رکا رہتا، وہ خراب ہو جاتا۔ وما انتم لہ بخازنین، اسقیناکم، میں تمہیں پلاتا ہوں۔ وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو سٹاک نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تمہیں اولاً یہی معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں پانی کتنا چاہیے، تو تم سٹاک کتنا کرتے، اور اگر تم کوئی اندازہ لگاتے کہ پانی پوری زندگی اتنا چاہیے تو سٹاک کر کے کہاں پر رکھتے، اور جب سٹاک کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا۔
تو اس لیے سارا وانزلنا بقدر، میں خاص مقدار سے اتارتا رہتا ہوں تاکہ ان مخلوقات کی ساری ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پانی کو بطور نعمت کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں افرأیتم ما تشربون، کیا تم نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا میں اتارتا ہوں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا، کھارا بنا دوں گا تو تم کتنا شکر کر، پھر کیا کرو گے تم، یا میں سرے سے اتاروں گا ہی نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر میں پانی اتاروں گا اور زمین میں بہت گہرائی میں لے جاؤں گا اور بہت نیچے لے جاؤں گا، تم کیسے واپس چڑھا سکو گے؟ ارأیتم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر میں پانی اتاروں گا اور بہت نیچے زمین میں لے جاؤں گا تو تمہارا چڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ پانی کو میں اتارتا بھی ہوں اور قطروں کی شکل میں اتارتا ہوں، اگر وہ نالوں کی شکل میں زمین پر آئے گا تو جو نیچے ہوگا وہ مر جائے گا، نیچے زمین میں تباہی مچ جائے گی۔ اگر وہ تو قطروں کی شکل میں پانی کو اتارتا ہوں میں، اور وہ قطرے بھی ٹھیک سیدھے نہیں آتے ہیں بلکہ ٹیڑھے ہو کر کے آتے ہیں۔ وہ ان کی سپیڈ جب آتی ہے تو اس سپیڈ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی نیچے آئے گا زخمی ہو جائے گا۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو چیز جتنی اونچائی سے گرے گی اتنی ہی فاسٹ نیچے آ جائے گی۔ اگر ایک منزل اوپر سے ہم ایک اینٹ نیچے ڈالیں گے تو جو اس کی آنے کی رفتار ہوگی وہ کم ہوگی اس اینٹ کے مقابلے میں جو 2 منزل سے آئے گی، اور وہ والی اینٹ جو 2 منزل سے نیچے آ رہی ہے اس کی رفتار کم ہوگی اس اینٹ سے جو 3 منزل سے آئے گی، یعنی جتنی دور سے اوپر سے چل کر کے آئے گی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی۔ قطرہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے جب وہ زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچنے کی اس کی رفتار ہونی چاہیے گولی کی رفتار، اور ظاہر ہے گولی کی رفتار سے جب قطرہ آئے گا تو نیچے جو بھی آئے گا تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فضا میں سپیڈ بریکر لگا کر کے رکھتے ہیں، اس لیے پانی جو ہے بارش جو ہے وہ سیدھے نہیں آتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہو کر کے آتی ہے اور رک رک کر کے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان اگر بارش کے نیچے آئیں گے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو اسی پانی کے ذریعے سے تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ پانی بنانے کا نظام، پانی اتارنے کا نظام، پانی کو زمین میں سٹاک کرنے کا نظام، پھر اس پانی کو فریش رکھنے کا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں آج کی سائنسی تھیوریوں کے ذریعے سے۔ اور تھیوریاں وہی بتاتی ہیں کہ صاحب قرآن کو کمپیئر کر کے تو نہیں بتاتے، لیکن ان تمام تھیوریوں کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیرات کو سامنے رکھیں گے تو بے اختیار انسان کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ، اور اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب حق ہے، کیونکہ یہ تفصیلات قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے جب اس وقت کوئی سائنسی تھیوریاں کسی کے سامنے نہیں تھی۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بغیر نہ انسان زندہ، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکے گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے، اور اگر کہیں پر تھوڑا سا تن کا بھی اگا ہے تو یہ تن کا علامت ہے کہ اندر نیچے سے تھوڑا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے اس پانی کے بنانے کا، اس پانی کے اتارنے کا، اس پانی کے سٹا کرنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا تو انسان مکمل بے بس ہے اور ہمیشہ سے بے بس رہا ہے۔ تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یہاں آ کر کے وہ بھی بے بس ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ صاحب لا آف نیچر بعد کا مسئلہ ہے، پہلا سوال ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا پانی نہیں اترے گا تو نہیں اترے گا، اور کوئی شکل نہیں انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی سورسز استعمال کر لے، پانی پیدا کرنے کا، پانی اتارنے کا ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں مکمل انسان بے بس ہے، اور جب پانی نہیں اتارتا ہے تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کیسے پانی اترے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قوموں کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پانی کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب قحط سالی آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو، جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ وہ پانی برسائے گا اور موسلادھار بارش برسے گی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسے گا اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی اتارتا ہوں اور تمہاری ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری کر دیتا ہوں، ایک ہی پانی سے۔ تمہاری پیاس بھی اسی پانی سے بجھے گی، تمہاری صفائی بھی اسی پانی سے ہو جائے گی، تمہاری زمینوں سے ہر چیز تمام اسی سے اگیں گی، تمہارے جانور بھی اسے پانی کو پی کر زندہ رہیں گے۔ پانی ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی پانی سے زمین سے اگنے والی قسم قسم کی چیزیں، زمین ایک اور پانی ایک، لیکن چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ڈفرنٹ ہیں۔ تمام پھل،
तमाम सब्जियाँ, तमाम अनाज जो इस ज़मीन से उगते हैं, ज़मीन एक और पानी एक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग पैदा की, मगर पीछे से सोर्स एक ही मैंने रखा है। ज़मीन एक और पानी, युस्का मिन माइन वाहिद, एक ही पानी से मैं उगाता हूँ सब। मुख्तलिफन अलवानुहु व मुख्तलिफन उकुलुहु, तुम ये ज़मीन से उगने वाली सारी चीज़ों को देखो, हर एक का रंग अलग है, हर एक की शेपें अलग हैं, हर एक के जायके अलग हैं, हर एक के फ़ायदे अलग हैं, और हर एक के उगने के तरतीब भी अलग अलग हैं। हम बाटनी पढ़ते हैं, बाटनी के ज़रिए से हम अल्लाह की कुदरतों को समझ सकते हैं कि ज़मीन से उगने वाली क्या क्या चीज़ें कैसे उगती हैं और उन दरख्तों का सारा निज़ाम कैसे काम करता है। उसमें अनाज, फल, सब्जियां और तरह तरह की दूसरी चीज़ें हैं, वो सब इसी ज़मीन से निकलती हैं। पानी इस्तेमाल होता है, ज़मीन एक, पानी एक, और उगती सारी ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला शान फरमाते हैं इससे तो समझो तो मेरी कुदरत, इसके नतीजे में तुमको समझ में आना चाहिए कितना बड़ा है वो अल्लाह। जानवर जिंदा हैं और जानवरों के ज़रिए से इंसानों को किस्म किस्म के फ़ायदे मिलते हैं, दूध, गोश्त, ऊन, सवारियाँ, और इसके अलावा बेशुमार दवाइयों के सोर्सेज जानवरों की बॉडियों से निकलते हैं। जानवरों के अंदर से कोलाजन और जेलाटिन निकलता है जो तकरीबन 500-700 दवाइयों में इस्तेमाल होता है, वो सारा इन जानवरों से निकलता है। लेकिन जानवर तब जिंदा हैं जब उनको घास मिलेगी, और घास तब है जब ज़मीन पर पानी होगा। पानी होगा तो घास उगेगी, घास उगेगी तो जानवर खाएंगे, जानवर खाएंगे तो उसके बाद फिर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसको बेबयान फरमाते हैं। अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमरत अयदीना अनआमन, क्या तुम गौर नहीं करते ये जो जानवर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, फ़हुम लहा मालिकुन, तुम उनके मालिक हो, लकुम फ़िहा मनाफ़िउ कसीर व मशारिब, इनमें किस्म किस्म की चीज़ें हैं जो तुमको मिलती हैं, उन्हीं में से दूध है। तो दूध पैदा करने वाला जानवर अल्लाह ने बनाया, उसकी बॉडी के अंदर इतना दूध पैदा हो जाता है कि उसके बच्चे की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और हमको भी दूध मिलता है। गरज़ पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इंतहाई कीमती नेमत है, और इस नेमत के हासिल करने में इंसान की अपनी कोई मेहनत नहीं है। न फर्द कोई मेहनत कर सकता है, न मुल्क मेहनत कर सकता है, न इंसान के पास कोई ताकत, कोई सोर्स है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बारहा ये मसला आया कि कौमें दरख्वास्त करती थी पानी नहीं है, पानी बरसवाइए। चुनांचे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने अपने दीन के मुताबिक उनको तरतीबें बताते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में बारहा पानी की ज़रूरतें पेश आती रही हैं और अजीब अजीब वाक़यात उसमें हुए हैं। उसने इत्तेफाक है, कल रात में हदीस पढ़ा रहा था, बुखारी शरीफ का सबक हो रहा था, ग़ज़वा हुदैबिया का बयान था। हुदैबिया एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए। मक्का मुकरमा के करीब 15-20 किलोमीटर के फासले पर जगह है हुदैबिया। उस जगह को आज शुमैसिया कहते हैं। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने क़याम किया ताकि मक्के वाले हमको रास्ता दे दें और वो जाकर उम्रा करें, लेकिन मक्के वालों ने आने नहीं दिया। बहरहाल तो हुदैबिया की तफसीलात अलग हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी में हदीस है, जहाँ हुदैबिया का वाक़या है वहाँ ये हदीस मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुदैबिया के उन 15-20 दिनों में जो बहुत सारे वाक़यात पेश आए, उनमें से एक वाक़या ये पेश आया कि आपकी खिदमत में दरख्वास्त की गई कि या रसूलल्लाह, आपके पास एक डोल में पानी था जिस पर आपने वज़ू किया, हमारे पास तो पानी है ही नहीं, न पीने का है न वज़ू करने का है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी डोल में थोड़ा सा पानी कहीं मंगवाया या उसमें जो बचा हुआ था, ठीक, उसमें लुआब मुबारक डाला, और लुआब मुबारक डालने के बाद फिर फरमाया वो जो खुश्क कुआं है उस कुएं में पानी डाल दो। चुनांचे एक वाक़या तो ये है। दूसरा वाक़या, आप अलैहिस्सलाम ने डोल मंगवाया और डोल मंगवाने के बाद फिर उसमें अपनी उंगली डाल दी, अपना दस्ते मुबारक डाल दिया, दस्ते मुबारक अंदर डाल दिया। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़रअयना अन्नल माअ यंबुउ मिन बैन असाबिही, हमने देखा कि आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे चश्मे में पानी निकलता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से उनके शागिर्द ने पूछा, आप लोग कितने थे जिनकी पानी की ज़रूरत पूरी हुई? उन्होंने कहा कि हम उस वक्त 1500 आदमी थे, वैसे अगर हम 1 लाख आदमी होते तो पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती। बुखारी शरीफ मैंने वाक़या हवाला बता दिया, ग़ज़वा हुदैबिया का बयान जहाँ, वहाँ यह हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए जैराना तशरीफ़ फरमाते हैं। जैराना में बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। जैराना मक्का मुकरमा से तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर आज भी जब लोग उम्रा करते हैं तो जैराना से उम्रा बकसरत हुआ करता है। जैराना के मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं, तकरीबन 12,000 सहाबा आपके साथ थे और 6-7 हज़ार गैर मुस्लिम भी थे, और जानवर बहुत बड़ी तादाद में थे और पानी नहीं था।
پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کٹورے میں کسی رکوہ میں کہیں سے تھوڑا پانی لاؤ۔ چنانچہ پانی لایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دہنے مبارک میں تھوڑا سا پانی لیا، پھر واپس اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اپنا دستے مبارک بھی اس میں ڈالا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کر کے وہ پانی اسی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا جہاں وہ پانی کا کنواں تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اس میں یہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ یہ پانی اس میں ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رکے تو نیچے سے پانی آنے لگا، اور پانی اس طرح سے آیا جیسے مین پائپ پھٹ جائے اور نیچے سے جوش مار کر کے پانی آنے لگے، اس طرح سے پانی آنے لگا، اور آج تک وہ پانی چالو ہے۔ اس وقت میں جو لوگ جیرانہ جاتے ہیں اس کنویں پر کور کیا گیا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بھی ہے اور پانی موجود ہے۔ حسن اتفاق ایک دفعہ میری جب حاضری ہوئی ہے جیرانہ کے مقام پر، تو وہاں جو ہی ہم گاڑی سے اترے سامنے پولیس والے کھڑے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو میں نے اسے کہا بیر موجود، کنواں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کون سا کنواں، وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون سا کنواں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نام موجود۔ میں نے کہا فیہ مویا موجود، اس میں پانی موجود ہے؟ کہنے لگا نام موجود ولیکن مغلق، کہتا ہے پانی تو موجود ہے مگر اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ تالا کیوں لگا ہوا ہے وہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور اس کنویں میں وہ پانی اس وقت بھی نکل رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے پانی نمودار ہوا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے، مدینہ شریف سے بدر کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں مقام روحہ آیا، وہاں پانی کا کنواں تھا لیکن وہ کھارا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ہے مگر کھارا پانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی تھوڑا سا منگوایا، اس پر لوا بھی مارا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کو کھارے کنویں میں پانی ڈال دیا گیا۔ آج تک وہ پانی میٹھا ہے، اور وہ پانی آج تک بھی چل رہا ہے، اور بے شمار لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، بے شمار بیماروں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ شان عطا فرماتے ہیں، بلکہ وہاں بہت سارے لوگ اب اس پانی کا نام ہی رکھتے ہیں بیر شفا، شفا والا پانی والا کنواں ہے۔ غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات میں بارہا اس طرح کے واقعات پیش ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا، اور 1500 آدمیوں کی وضو کی اور پینے کی ضرورتیں پوری ہوئی، بلکہ ایک لفظ وہاں یہ بھی ہے کہ ہماری جانور کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اسی پانی سے۔ پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے افراد تھے آپ، تو انہوں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے افراد تھے؟ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، اگر 1,00,000 آدمی ہم ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، اس انداز سے پانی آ رہا تھا۔ ویسے ہم 1500 آدمی تھے۔ حدیبیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ حدیث کی کچھ کتابوں بخاری میں ایک جگہ پر 1400 ہیں، ایک جگہ میں 1500 ہیں، ایک جگہ پر 1300 ہیں۔ یہ تعدادیں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علمی بحث ہے کہ یہ تعداد کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اور نقل کرنے والے کم زیادہ تعداد کیوں بیان کرتے ہیں، اس کی وجوہات اور بڑی معقول وجوہات ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1500 آدمی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا اسے ہماری 1500 کی ضرورت پوری ہوئی۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اور جب یہ نہیں ملے گی تو انسان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کے ذریعے سے اگر وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی ضرورت پوری کرتے رہے، لیکن معجزات تو بعد کے لیے نہیں ہے، اس لیے بعد کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اس وقت لوگ۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے، درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ پانی نہیں اتر رہا ہے، بارش نہیں ہے، مال برباد ہو رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، جن راستوں سے ہم چلتے تھے راستے میں کہیں پانی ہوتا تھا، راستوں میں پانی نہیں ہے تو چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں اتنا پانی نہیں ہے جو ساتھ لے سکے، راستوں میں بھی پانی نہیں مل رہا ہے، تو تباہی مچ گئی، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں دعا شروع کر دی، تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جب دعا چل رہی ہے اور بارش برسنے شروع ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ما رأینا فی السماء قزعة من سحاب، ہم نے تو آسمان میں اس سے پہلے کوئی بادل دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں سلا کی پہاڑی سے، مدینہ شریف میں چھوٹی پہاڑی ہے سلا، آج بھی ہے وہ پہاڑی، کہتا سلا کی پہاڑی سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا مثل ترس کے برابر، یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑی
तसला जितना बड़ा होता है, या तो आप समझ सकेंगे बर्ड जितना बर्ड चाहता बर्ड, इतना बड़ा बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। ये बादल का टुकड़ा ऊपर आया और ऊपर आबान पे फैल गया, और फैलने के बाद बरसना शुरू हो गया। बरसना शुरू हो गया, अल्लाह के नबी आज़म वहीं खुतबा दे रहे हैं और पानी के कतरे यहाँ से गिरने लगे। इसी बारिश की हालत में ही नमाज जुमा अदा हुई। बारिश की हालत में लोग अपने घरों को पहुंचे और भीगते हुए पहुंचे। एक हफ्ते तक लगातार बारिश बरसती रही, बारिश बरस रही है। अगला जुमा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हो गए। जो ही आप खड़े हो गए तो वो साहबी खड़ा हो गया, या तो वही साहबी खड़ा हो गया या दूसरा कोई साहबी। लेकिन बुखारी में हदीस है, बाबुल इस्तिस्का में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने तमाम हदीस की किताबों में बारिश उतारने के लिए दुआ पढ़ने या दुआ करने और नमाज पढ़ने का जो तस्करा है उसको कहते हैं अबाबुल इस्तिस्का या सलात इस्तिस्का। ये इस्तिस्का का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है। तो वहाँ जहाँ बुखारी शरीफ में और हदीस की दूसरी किताबों में नमाज इस्तिस्का का तस्करा है, वहाँ ये हदीसें मौजूद हैं जो मैं सुना रहा हूँ कि वो साहबी या दूसरा कोई साहबी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल, या रसूलल्लाह अमवाल बर्बाद हो रहे हैं। पिछले जुमे को तो कह रहे थे माल बर्बाद हो रहे हैं खुशकसाली की वजह से, और अब कह रहे हैं माल बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की वजह से, सैलाब आने लगा है। या रसूलल्लाह उदो अल्लाह, या रसूलल्लाह दुआ रोक दें, ये अल्लाह ताला दुआ फरमाए बारिश रुक जाए। आप अलैहिस्सलातु फरमाए हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह बारिश उधर बरसा दीजिए, उधर बरसा दीजिए, यहाँ नहीं। अब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो बाहर जब निकले तो धूप चमक रही थी। वकानतिल मदीना तो मिसल जौबा, और मदीना जो है वो चमक रहा था क्योंकि एक हफ्ते तक बारिश बरसती रही है और सारा धुल चुका था, फिर साफ हो गई थी। फिर साहबा कहते हैं एक महीने तक मदीने की गलियों में पानी बह रहा था। वादी कनात बड़ी मशहूर वादी है जो ओहद पहाड़ के पास से गुजरती है और मदीना शहर के दरमियान से गुजरती है। आज भी वो उस वादी के कुछ आसार मौजूद हैं। तो एक महीने तक वादी कनात में पानी बहता रहा और समझते रहे कि सब चारों तरफ से लोग आकर कहते थे बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 ज़माने में वाक़या पेश आया और हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और उसके नतीजे में मदीना सैराब हो गया। तब उम्मत के लिए क्या पैगाम है? तो जवाब है उम्मत के लिए पैगाम ये है कि जब तुम्हें कभी इस तरह की मुश्किल सामने पेश आ जाए तो वही तरीक़ा इख्तियार करो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था और हज़रत सहाबा किराम ने भी किया था। चुनांचे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज इस्तिस्का का तज़किरा करते हैं। और दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को जब ये सूरत हाल पेश आती है कि बारिश नहीं होती और बारिश न होने के नतीजे में मुश्किल तरीन ख़तरात पैदा हो जाते हैं और वाक़अतन वो ख़तरात जब आ जाते हैं तो उस वक्त इंसान को पता चलता है कैसी मुश्किल है। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, अगर इस मौसम सरमा में बर्फ़ नहीं गिरी और उसके नतीजे में अगला जब बहार का मौसम आ जाएगा, उस बहार के मौसम में यहाँ की ज़मीनों को जितना पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा और यहाँ की ज़मीनों को तो हो सकता है यहाँ की झीलों का पानी से कुछ ना कुछ शराबी मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो झीलें भी ख़त्म हो जाएंगी। झीलों के पास जो पानी आता है वो पहाड़ों से आता है और पहाड़ों का पानी जो है वो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है और उसका नतीजा ये निकलेगा खुद यहाँ और यहाँ का ये पानी जो आगे आगे हमारे पड़ोसी मुल्कों में पहुँचते हैं उन तमाम में कहत सारी आ जाएगी। वैसे अल्लाह को ताकत है, जब पानी चाहे बारिश रोक देंगे और फिर इंसान बिलखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं है। तो जब पानी रुक जाता है और इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है तो हमारा दीन हमें तरगीब देता है कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफ़िया मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो और नमाज इस्तिस्का के नतीजे में अल्लाह ताला शानों की रहमत जब जोश में आ जाएगी तो बारिश बरसती है। चुनांचे उम्मत 1400 साल की तारीख में उम्मत के हज़ारों तजर्बात हैं कि खुशकसाली पैदा हुई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लोग भीगते हुए वापस आए। मुझे खुद याद है हम देवबंद में थे, मैं उस ज़माने में नाबालिग था और दर्जे हिफ्ज़ में कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहा था। देवबंद में ऐलान हो गया कि साहब नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी और देवबंद की ईदगाह में नमाज इस्तिस्का पढ़ने का ऐलान हुआ। उस ज़माने में देवबंद में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहिमहुल्लाह ताला मोहतमिम थे जो दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोती के पोते थे और हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब के शागिर्द ख़ास थे। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब यहाँ कश्मीर में तशरीफ़ लाए हैं। तो हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहिमहुल्लाह ताला को नमाज इस्तिस्का पढ़ानी थी।
ہم چھوٹے بچے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ چلے گئے، چنانچہ عیدگاہ کے اندر نماز استسقاء ہوئی، نماز استسقاء کے بعد وہاں دعا ہوئی، اور دعا کے بعد جب واپس چل رہے تھے تمام لوگ بھیگتے دوڑ رہے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے اس وقت کہ میں بھیگتا ہوا جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو دوسرے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ گویا برستی ہوئی بارش میں واپس آئے، دعا استسقاء کا فوراً اللہ تعالیٰ شاہ نے نتیجہ نکال دیا۔ یہاں کشمیر میں ہم نے ایک مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، اسی طرح سے قحط سالی کی بنا پر بڑی پریشانیاں تھیں، تو ہم نے نماز استسقاء پڑھی تو 24 گھنٹے کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اگر نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں میرے بندے اور میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے گویا خاموش زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندے میری طرف متوجہ ہوئے ان سے زیادہ لوگ مجھ سے دور ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں ان کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے بارش رک جاتی ہے۔ چنانچہ نماز استسقاء میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو یہ جو باقی کی ساری مخلوق ہے، آپ کے جانور، آپ کی زمینیں، آپ کے کیڑے مکوڑے یا آپ کے مخلوق ہے، ان پر رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیجیے۔ اسی لیے نماز استسقاء پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں پہنچیں اور مرد اور عورتیں اور بچے اور بہت تباہ حال میں پہنچے، جانوروں کو بھی لے کر کے آئیں، اور جانوروں کو لے کر کے آ کر کے یا اللہ یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کہیں نہیں ہے، آپ پانی برسا دیجیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات رحیم ذات ہے، رحم پر آ جاتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل احسان ہے، سچ سے سچا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اس مسلمان ہونے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم نے ایمان والے کے گھر میں جنم لیا اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے، تو اب ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام اور اللہ کے نبی کو ماننے کا نام، اللہ کی ذات کو ویسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا ان دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے اور وہ صرف اسلام ہے۔ باقی ادیان، ہمیں باقی ادیان سے بحث نہیں ہے، لیکن دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس دین حق کی حقانیت کی بے شمار بنیادیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں، بے شمار تفصیلات ہیں کہ یہی حق کیسے ہے۔ ظاہر ہے وہ تفصیلات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ یہ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا ہے، اور ہر وقت دل میں یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا احسان ہے اللہ پر، ہم نے ان کا دین قبول کیا، یہ سمجھو کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو دین حق عطا فرمایا۔ اس کو ہم اگر آسان لفظوں میں سمجھیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں آئے اس دن اسی لمحے دنیا میں سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اسی لمحے سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس دن ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی لمحے سینکڑوں اس وجہ سے کہ ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر 110 آدمی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تقریباً کم زیادہ ہو سکتے ہیں، 109 110، یعنی ہر سال جو ہے وہ ڈاٹا بدلتا رہتا ہے۔ تو آنے والے ایک سیکنڈ کے اندر 108 109 110 پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس سیکنڈ میں ہم دنیا میں آئے ہیں اس سیکنڈ میں دنیا میں 105 106 108 110 پیدا ہوئے ہوں گے، اور پھر جس دن ہم آئے ہیں اس دن تو ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ کو طاقت یہ تھی کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا جس گھر میں ایمان نہیں تھا، اور اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہوتا، لیکن اللہ نے احسان فرمایا ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ اس کائنات میں سارے فیصلے اللہ کے فیصلے سے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ بارش رکتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، بارش اترتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے، اور نہیں چاہیں گے تو دنیا کے انسان کچھ بھی کرے، اللہ نہیں مانگتے فیصلہ۔ جب اللہ تعالیٰ شاہ فیصلہ فرماتے ہیں بارش اتارنے کا تو تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، وہ تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، اور قدم بقدم پر بارش اترنے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے، تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے، اعلان یہ کرتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا کہ صاحب محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا تو اب کیا، تو محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔
ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا، لڑکا کب ہوگا لڑکی کب ہوگی اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ کروموزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں، اور کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں وائی ایکس اور ڈبل ایکس کب کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کتابیں ہے۔ لیکن جب بچہ بن گیا، لڑکا بنا یا لڑکی، اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے، ہم نے انہوں نے کہا جی لڑکا بن، تو محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا، مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب افسوس افسوس سی اے 4th کلاس، 4تھے درجے پر ہے، اور ہمارے حساب سے یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا، اور واقعتاً یہ آدمی 3-4 مہینے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا، وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو روزہ، جس کو ہم نے بارہا دیکھا اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ راجما کی دال کھا رہا تھا، ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا۔ جب اسے راجما کی دال کھائی تو 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا، ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ تو راجما کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ سیم اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو پتھری بنتی ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے، جیسا پالک، آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتھری پھر بن جائے گی۔ ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتھری بنتی ہے، پھر پتھری بن گئی، ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتھری نہیں بنی، پتھری بنی ان دوائیوں کی، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے۔ تو کسی چیز کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہو جاتی ہے، اکثر صحیح ہو جاتی ہے ان کی خبر۔ یہ نہیں ہے صاحب انہوں نے غیب کہاں سے معلوم کیا، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ تو تجربات، انسانی تجربات ہیں، میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے، ہم بھی کہیں گے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی اور خاص چیز ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی بتائیں گے 24 گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا، کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے، کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی شہر کے ایک عالم نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری اہلیہ پریگننٹ تھی، ہماری چاہت یہ تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، جب بچہ پیدا ہو گیا چاہت تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کا فضل لڑکی ہی آ گئی۔ پھر میں نے کہا اب کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا جناب میں تعجب کی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت تعجب ہوا، وہ کہتی تھی کہ کئی مرتبہ کے الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دیا تھا کہ لڑکا ہے، اور میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ لڑکی کیسے آ گئی؟ اسی شہر کا عالم ہے، موجود ہے شہر میں، آپ اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ انسانی تجربات ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا بارش ہو گئی تو تھوڑے انہوں نے بارش اتاری ہے، بارش تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم ٹھیک ہو گئے تو تھوڑے اس کے کہنے سے ٹھیک ہو گئے، وہ تو اللہ کے فیصلے سے دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے۔ خدا نخواستہ ہمارا بیمار مر گیا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 3 مہینے کے اندر مر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد بیمار ہو گئے، اسی شہر میں ایک بڑے ماہر دیندار ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آج تک کہاں تھے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں نے کہا یہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ کہنے لگا ان کا کینسر پورے باڈی میں پھیل چکا ہے۔ میں نے کہا آج تک کبھی بیماری نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک رہے۔ کہنے لگا سائلنٹ کینسر تھا۔ میں نے کہا اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا بس اب خدمت کرو، 3-4 مہینے تک یہ زندہ ہیں، باقی اللہ کا فیصلہ ہے۔ واقعتاً 3-4 مہینے میں ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے معنی تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا اور چیز ہے اور بیماری سبب بننا اور اللہ کا فیصلہ اور چیز ہے، یہ دونوں الگ۔ اس میں بہت سارے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم ہے، میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کل تم کیا کرو گے، صرف میں جانتا ہوں تم کہاں مرو گے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ میں اتارتا ہوں بارش، اور کب اتاروں گا، کب سورس مہیا کروں گا، یہ میرے فیصلے کے مطابق۔ جب میں فیصلہ کروں گا بارش اتارنے کا تو بادل وجود میں آ جائیں گے،
وہ بادل جو ہیں وہ پانی بن جائیں گے. پہلے پانی کو میں بادلوں کی شکل میں کنورٹ کروں گا. سمندر میں گرمی پہنچے گی, بادل تیار ہوں گے, بادل اوپر اٹھیں گے, اس کے بعد ہوائیں ان کو پھیلائیں گی. ہوائیں پھیلانے کے بعد پھر جس جگہ کے جہاں اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ کو وہاں برسنا ہے, وہاں کا فضا کا ٹمپریچر ان بادلوں کو واپس پانی بنا دے گا, اور پانی بننے کے بعد پھر وہ پانی بارش کی شکل میں زمین پہ اترے گا, اور اس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے میں اتنا ہی اتارتا ہوں جتنا تم سہار سکو گے. البتہ اسی پانی کو میں جب چاہوں گا تو سیلاب بنا دوں گا, تباہ کر دوں گا, جیسے کہ قوم نوح کو برباد کر دیا تھا. نیچے سے بھی پانی آیا, اوپر سے بھی پانی آیا. ہمارے دین نے ہم کو نماز استسقاء عطا کی ہے. نماز استسقاء کی تفصیلات قرآن کریم میں تو نہیں ہے. نماز قرآن کریم میں صرف اتنا ہے, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کیا, پانی مانگا. اللہ نے فرمایا جاؤ پتھر پر ڈنڈا مارو, اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے. چنانچہ پتھر کو ڈنڈا مارا, 12 چشمے نکلے اور پانی قوم نے پیا. قرآن کریم میں موجود ہے, تورات میں بھی ہے. باقی نبیوں کی خدمتوں میں ان کی قوموں نے پانی کی درخواستیں کی, نبیوں نے دعائیں کی, پانی اترا. کبھی فرمایا جب تم ایمان قبول کرو گے تو پانی اترے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پانی کی ضرورتیں پیش آئی تو آپ کے معجزات کے ذریعے سے پانی نکلا. کہیں تو کنویں کے ذریعے سے پانی نکلا, کبھی کھارا پانی میٹھا ہو گیا, اور کہیں آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے پانی برسا. بعد کی امت کو نماز استسقاء عطا کی گئی ہے, وہی انشاءاللہ نماز استسقاء ہم نماز کے بعد پڑھیں گے. نماز استسقاء کا پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر سے تعارف کراؤں گا. نماز استسقاء کیا ہوتی ہے, کس طرح پڑھی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر کس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں. یہی آج کا ہمارا موضوع تھا. خلاصہ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. دھوپ نکلتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے, پانی برستا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے, ہوا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے. یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں, اللہ انہی چیزوں کو مخلوقات کے زندہ رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں, اور انہی چیزوں کو کبھی کبھی مخلوقات کو برباد کرنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں. ہمیں دھوپ بھی چاہیے, دھوپ بیلنسڈ ہوگی تو ہماری ضرورت پوری ہوگی, ضرورت سے زیادہ ہوگی تو لوگ جلیں گے. ہمیں پانی بھی چاہیے لیکن بیلنسڈ. اگر پانی کم ہوگا تو قحط سالی آئے گی, زیادہ ہوگا تو طوفان آئے گا. یعنی اللہ اسی مخلوق کو بیلنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مخلوقات کو نفع ملتا ہے, اور اسی بیلنس کو اسی مخلوق کو امبیلنس کریں گے. ہوا زیادہ ہو جائے گی تو طوفان, اور ہوا رک جائے گی تو آکسیجن بند ہو جائے گا. بیلنس کے ساتھ چلاتے ہیں. پانی زیادہ ہو جائے گا تو طوفان, رک جائے گا تو قحط سالی. اللہ بیلنس کے ساتھ اتارتے ہیں. اللہ جل شانہ مخلوقات کے ساتھ وہی رویہ برتتے ہیں جس کے مخلوقات کو ضرورت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں جو تمہارے لیے پانی اتارتا ہوں, میں ہوں جو پانی میں زمین میں جذب کرتا ہوں, میں ہوں جو پانی سے زمین کو واپس نکالتا ہوں, پھر میں ہوں جس سے تم کو سیراب کرتا ہوں, تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہوں, لہذا مجھے مانو. افرأیتم ما تشربون, دیکھو نہ ذرا تم جو تم پانی پیتے ہو میں نے اتارا ہے. اس لیے پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے, پانی پینے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. ہم نماز کے بعد دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ شان و رحمت والے ہیں, رحمت جوش میں آ جائے گی تو بارش برسے گی اور برف اترے گی, اور انشاءاللہ مخلوقات کی ضرورت پوری ہوگی. البتہ انسانوں کے جو گناہ کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. ہو سکتا ہے اسی گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فی الحال ناراض ہیں, اس لیے سب کچھ روک کر رکھا. اللہ اپنے غضب کو دور فرمائے اور اپنی ناراضگی کو دور فرمائے, اور ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اس وقت اذان ہوگی جمعے کی, پھر جمعے کی نماز ہوگی. جمعے کی نماز کے بعد مختصر سا خطاب ہوگا, پھر نماز استسقاء پڑھی جائے گی, پھر اس کے بعد دعا ہوگی. جن حضرات کو بیٹھنے کا موقع ہو بیٹھیں اور شوق سے بیٹھیں. نماز استسقاء صرف اسلام میں, نماز کسوف صرف اسلام میں, سورج گرہن کی نماز صرف اسلام میں, اور کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب کے بے شمار امتیازات میں سے ایک امتیاز یہی ہے. اللہ اپنے مذہب حق کی حقانیت کو پہچانے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.